اہمیت، دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو اندازہ ہمیں اس بات سے ہونا چاہیے کہ ابھی جو ہے شیخ محترم جو ہے وہ سفر میں ہے، غالباً پونے سے بمبئی یا ایسے ہی سفر کر رہے ہیں، بمبئی کسی شہر میں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری دعوت پر انہوں نے لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ فلیتفضل شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ اپنے اپنے مائک جو ہے وہ سارے میوٹ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ ذات واحد کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا رب، خالق و مالک، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول سرور کائنات، محسن انسانیت، یتیموں کے والد، غلاموں کے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ چند نوجوانوں کی محنت اور پھر اسلام اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ہماری حاضری اللہ رب العالمین سے دعا کہ مولا کریم ہم لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے اور دنیا و آخرت دونوں کی بھلائیاں ہمیں عطا فرمائے۔ جو موضوع لے کر میں آج آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع بہت ہی اہم اس معنی کر کے ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں جس انداز سے ہم اور آپ جی رہے ہیں یا مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جس مقصد کے لیے جی رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آخرت کو بھلا دیا ہے ہم لوگوں نے۔ ایسا لگتا ہے کہ صرف دنیا میں ہم لوگ جینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور دنیاوی زندگی میں اس قدر مگن اور مست ہو گئے ہیں کہ آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کے بارے میں زیادہ فکر نظر نہیں آتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یہاں پر ایک حدیث بیان کر کے اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، غالباً ابو داؤد کی روایت ہے، ابن ماجہ کی، کہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی جنت کے طلبگار کو چین سے سوتے ہوئے نہیں پایا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور مسلمان بنا کر کے سماج اور معاشرے کے اندر لوگوں کی رہنمائی کے کام آنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں امت محمدیہ کو جو اہمیت، فوقیت یا جو چیز دی گئی ہے اس اہمیت کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آخر رب العالمین نے امت محمدیہ کو یہ اہمیت کیوں دی۔ کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک داعی کی حیثیت سے دنیا کے اندر رکھا کہ جو لوگوں کی رشد و ہدایت کے کام آئے، لیکن جب ہم نے اپنے اصل مقصد کو چھوڑا اور دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا تو وہیں پر گڑبڑی آئی اور پھر ہم ایسا ہوا کہ ہم محکوم ہوتے چلے گئے۔ جس سماج کو، جس قوم کو رب العالمین نے فرنٹ پر رکھا تھا کہ یہ سماج اور سوسائٹی کو لے کر کے چلیں ہر میدان میں، چاہے تجارت کا میدان ہو، تعلیم کا میدان ہو، ایجوکیشن کا میدان ہو، اخلاقیات کا میدان ہو، معاملات کا میدان ہو، تجارت کا میدان ہو، الغرض دنیا کے جتنے مسائل یا جتنے حالات، ہر چیز میں فرنٹ پر رہ کر کے کنتم خیر امۃ کے تحت لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کی ہدایت اور رب کے اسلام کے تعلیمات کو لوگوں میں پہنچانا یہ اولین ذمہ داریوں میں سے تھی۔ لیکن غفلت کی چادر ہم نے اس قدر اوڑھا کہ اس وقت ہم سب بڑے پیمانے پر محکوم ہو گئے۔ جو قوم آئی تھی لوگوں کو تعلیم سے جوڑنے، جو قوم آئی تھی ناحق لوگوں پر ظلم کو روکنے، جو قوم آئی تھی لوگوں کو حقوق دلوانے، وہی قوم اور اسی کے ماننے والے لوگ
اپنی ذات اور اپنی صفات میں اس قدر کمزور ہو گئے کہ انہیں لوگوں کی رشد و ہدایت اور لوگوں کی فکر کی وہ گنجائش نہ رہی، اور نہ ہی اپنے لیے بھی یہ اس انداز کی فکر کر پائے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں، ہم مائل بکرم کوئی سائل، جواب شکوہ میں ہم مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ منزل کی تلاش جس انداز سے ہونی چاہیے اس انداز اس پیمانے پر ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کی ضرورت کیا ہے اور دنیا میں ہمارا مقصد کیا ہے۔ کیا دنیا ہمارے لیے ضرورت ہے یا دنیا ہمارے لیے مقصد ہے؟ میں نے جو آیت کریمہ شروع میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود کی چیز ہے، یعنی دنیا میں رہنا ہے کھیل اور تماشے کی طرح سے کہ کھیل کود کی چیزوں میں انسان اس قدر مگن ہو جائے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ دنیا کی حیثیت اور اہمیت اللہ رب العالمین کے یہاں بہت معمولی ہے، اور بہت مشہور یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کی اکثریت اس کا شکار نظر آتی ہے کہ وہ دنیا تلاش کرنے میں، دنیا کو پانے میں اور دنیا کو حاصل کرنے میں نہ حلال کا احترام ہے، نہ حرام سے بچاؤ کا انتظام ہے، نہ مقصد کا کوئی پلان ہے، بس دنیا کمانا ہے، جیسے بھی ہم اس کو پائیں اور حاصل کر لیں۔ ایک دوسرے صورت میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، کہ سنو اور جان لو بے شک یہ دنیاوی زندگی کیا ہے، کھیل اور کود کی چیز ہے اور زینت کی چیز ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ان آیات کی روشنی میں رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا اصل جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک آیت میں تو سورہ آل عمران میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے۔ تو دنیا میں کیسے رہنا ہے، کس انداز سے رہنا ہے، یہ ساری چیزوں کی تعلیم اسلام نے ہم کو دی ہے۔ اب جو آیت کریمہ میں نے پڑھی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں، اپنے پڑوسیوں یا تجارت کرنے والے پارٹنروں کے ساتھ ہمارا ویوہار اور سلوک کیسا رہتا ہے، ہم اسلام کی نمائندگی کیسی کرتے ہیں، ہم ان کے ہدایت اور رہنمائی کی فکر کتنی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں نوٹس کرنے کی ہیں اور ہم کو اپنے اوپر غور کرنے کی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اس مقصد کے تحت جو مقصد رب العالمین نے دیا، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ سے پہلے یہود و نصارہ کو فوقیت دی تھی امتوں پر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کے تحت کہ ہم نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، لیکن رب العالمین نے وہ فضیلت ان کی چھین لی، ان کا وہ مقام و مرتبہ چھین لیا، اور ہم ہی مسلمان سورہ فاتحہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ہم کو ان لوگوں میں شامل نہ کر جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم سماج و معاشرے پر جب نظر ڈالیں، یا سماج و معاشرے پر نہیں بلکہ اپنی ذات پر نظر ڈالیں، اپنے گھر والوں پر نظر ڈالیں، اپنے اعزا اور اقربا پہ نظر ڈالیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ دین سے، اسلام سے اور شریعت سے کوسوں دور ہم اور آپ پہنچے ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ تو اس بات کو سمجھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیوں کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا دنیا میں کیوں، کتنی مشہور آیت ہے، اکثر لوگ اس آیت کو جانتے اور پڑھتے بھی ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ دنیا میں ہم نے بھیجا ضرور ہے، اور دنیا میں 60 سالہ
70 साल जिंदगी हमने आपको दी है, कीमती औकात दिए हैं, बचपना दिया है, टीनेजर्स दिए हैं, जवानी दी है, नौजवानी दी है, बुढ़ापा दिया है। ये उम्र मुख्तलिफ अय्याम अल्लाह ने दिए हैं, लेकिन उनको देने का मकसद वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह की इबादत और बंदगी, अल्लाह की परस्तिश और पूजा, रब्बुल आलमीन के सामने हाजिरी का डर और दुनिया में इस अंदाज से रहना जैसे हमारे ऊपर सीसीटीवी कैमरे के दरमियान हम और आप गिरे और सहमे हुए रहते हैं कि कोई ऐसी हरकत हमारी ना हो जाए जिससे मालिक हमें पकड़ ले, कोई ऐसे नाजेबा हरकत ना हो जाए जो सबूत बन जाए हमारी अखलाकी गिरावट और हमारे अखलाकी करप्शन का। हम दुनियावी डर और खौफ में तो जीते हैं, लेकिन रब्बे कायनात ने जिस मकसद के खातिर पैदा किया उस मकसद को भूल गए। उस मकसद को तलाश करना है। इसमें कोई शक नहीं कि जितने लोग इस दर्स में शामिल हैं, यकीन है कि मुझे इंशाअल्लाह ये वो लोग हैं जो अपने मकसद को जानना चाहते हैं, जो अपने मकसद को पहचानना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी की कीमती औकात को रब्बे कायनात के इबादत और बंदगी में गुजारना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए सूदमंद और नफा बख्श बनाना चाहते हैं। कितनी मशहूर हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा काना अल अब्दु फी औनि अखी, अल्लाह उस बंदे की मदद में खड़ा होता है जो बंदा अपने भाई की मदद में खड़ा होता है। आज हम और आप देखें, अपने अपने अखलाक और अपने अपने हालात का जायजा लें और अपनी जात पर गौर करें कि हम दूसरों के काम आने में कितनी फिक्र करते हैं। क्या ये हमारे मकसद में दुनिया में नहीं है? अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब पहली बार हज़रत जिब्रील अमीन से मुलाकात हुई और डरे और सहमे हुए अल्लाह के नबी अपनी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के पास तशरीफ लाए, क्या कहा? मुझे मेरी जान का खतरा है, मुझे कंबल ओढ़ाओ। अम्मा खदीजा उस मौके पर क्या कहती हैं? उस शानदार अल्फाज। आज समाज और माशरे में लोगों को मकसद ही नहीं मालूम, हमें जीना किसके लिए है, मरना किसके लिए है, हमें करना क्या है, जिंदगी में अहम क्या है, किन चीजों को हमको अहमियत देनी है, किन चीजों को अहमियत नहीं देनी है। आज बहुत सारे नौजवान कहते हैं कि मुसलमानों के पास समाज और माशरे के लिए करने का कोई काम नहीं है, सोशल वर्क नहीं है, समाजी खिदमात नहीं है, लोगों के काम आने की इनके अंदर फिक्र नहीं है। अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, कहती हैं, अल्लाह आपको जाया नहीं कर सकता, वल्लाही ला युखज़िकल्लाहु अबदा। अल्लाह की कसम खाती है, कहती है अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको जाया नहीं कर सकता। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहीम व तस्दुकुल हदीस व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम व तक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईन अला नवाइबिल हक़। कितने शानदार नबी की सीरत को बयान करने की बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजियत में अम्मा खदीजा को तकरीबन नबूवत के मौके पर 15 साल गुजार चुके हैं। 15 साल, 25 साल की उम्र में नबी की शादी होती है, अम्मा खदीजा की उम्र 40 साल रहती है और नबूवत नबी को मिल रही है 40 साल की उम्र में, यानी 15 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा खदीजा के साथ गुजार चुके हैं। एक बीवी अपने शौहर की पाक दामनी, उसकी शानदार सीरत और उसके शानदार कैरेक्टर को कैसे बयान करती हैं, ये हम नौजवानों के लिए बहुत बड़ा सबक है। अम्मा खदीजा कहती है अल्लाह आपको जाया नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप रिश्ते नातों को जोड़ते हैं और हम में से कौन नहीं जानता कि रब्बुल आलमीन के रहमान और रहीम से निकला हुआ रहीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रिश्ते और नातों को जोड़ने की बड़ी अहमियत दी है, बहुत ज्यादा अहमियत दी है। अल्लाह के नबी की पहली सिफत बयान करते हैं, क्या? इन्नका लतसिलुर रहीम, आप रिश्ते नातों को जोड़ते हैं, रिश्ते नातों को जोड़ते हैं। उसके बाद दूसरी बात, वतस्दुकुल हदीस, आप सच बोलते हैं। मकसद जानना है हमको दुनिया में ना, हमारे नबी का कैरेक्टर हमारे लिए उसूल और ज़ाब्ता है। अल्लाह के नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि वलक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ मुसलमानों क़यामत की सुबह तक रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा
नमूना है। रसूल की जिंदगी, रसूल का कैरेक्टर, रसूल की सीरत तमाम मुसलमानों के लिए आइडियली हैसियत रखती है कि हम उनको आइडियल माने, उनके सीरत और कैरेक्टर को अपनाएं, अपनी जिंदगियों को शानदार और बेहतर बनाएं। क्या कहती है माँ खदीजा? आप हमेशा सच बोलते हैं। आज हमारी जबानों पर झूठ, हमारी जबानों के जरिया से मकरो फरेब, हमारी जबानों के जरिया से गाली और गुलोच, जबानों में सच्चाई नहीं, जबान की हैसियत इतनी कमजोर हो गई कि आज लोग हम पर भरोसा नहीं करना चाहते। हम इतने कमजोर हो गए। मकसद जब इंसान बोलता है, जब अपने टारगेट को इंसान बोलता है, जब जन्नत के तलब को इंसान बोलता है, जब अल्लाह के सामने हाजिरी पर इंसान गफलत का शिकार होता है, तो फिर उसकी जबान, उसकी सीरत, उसके कैरेक्टर और उसकी जिंदगी का मजाक बन जाता है। कोई हैसियत नहीं रहती जैसे दीगर लोगों की रहती है। एक मुसलमान अगर जबान दे दे, उस जबान की हैसियत होनी चाहिए। एक मुसलमान अगर वादा कर दे, उस वादे की हैसियत होनी चाहिए। एक मुसलमान अगर किसी के साथ किसी चीज में कदम बढ़ाने की जिम्मेदारी ले ले, तो दुनिया की कोई ताकत उसके कदम को पीछे न हटाए। इस अंदाज के मुसलमान, इस अंदाज के नौजवानों की समाज और माशरे में जरूरत है। तस्दुकुल हदीस। अम्मा खदीजा कहती हैं, आप सच बोलते हैं, मकसद जानना है दुनिया में, आओ नबी की तालीमात से, नबी के सीरत और कैरेक्टर से सीखते हैं। तस्दुकुल हदीस, आप सच बोलते हैं। तहमिलुल कल, आप लाचार और मजबूर के बोझ को उठाते हैं। आज हम में से कितने नौजवान हैं जो अपने अड़ोस और पड़ोस और अपने समाज और माशरे और अपने मोहल्ले के पड़ोसियों का ख्याल करते हो। कितने बेचारे बुजुर्ग होते होंगे कि अगर हम उनके घर का बाजार कर दें अगर दिन में या हफ्ते में, तो उनके घर का रोजाने का आने जाने का इंतजाम अच्छा हो जाए, खाने पीने का इंतजाम अच्छा हो जाए। हम अपने कैरेक्टर को कैसे बेहतर बनाएं, अपनी जिंदगी को कैसे बामकसद बनाएं। तहमिलुल कल, अय मेरे सरताज, अल्लाह को जाया नहीं कर सकता, क्यों? आप मजबूर और लाचार के बोझ को उठाते हैं। वतुक्सिबुल मादूम, महरूमों को कमा कर खिलाते हैं। वतकरी ज़ईफ, आप मेहमान नवाजी करते हैं। वतुईन वला नवाइबिल हक, और आप लोगों को उनके हुकूक दिलवाते हैं। मैं तकरीर ज़ईफ पे अहले कश्मीर, अपने कश्मीरी भाइयों की अगर जो जुड़े हुए हैं उनकी तारीफ करूंगा। अपनी जिंदगी के उन 10 दिनों के हसीन अय्याम को मैं याद करता हूँ जब मैं कश्मीर गया और डॉक्टर फिरदौस उमरी जो मेरे साथी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हैं, दोस्त हैं, उनके घर पर ठहरा। और जहां जहां हम गए, जो मेजबानी, जो इज्जत और तकरीम आप लोगों ने की, मैंने कहीं दुनिया में अभी तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये आप लोग काबिल मुबारकबाद। आप लोग इस चीज को हमेशा अपने 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 आप से जोड़े रखें। जैसे दीगर हसनात आपके पास है, ऐसे अच्छे अच्छे हसनात लाइए, अच्छे अच्छे खैर और भलाई की चीजें लाइए, ताकि हमारा और आपका अखलाक और किरदार शानदार और बेहतर हो। अगर आज अब्दुल करीम मजबूर है आपकी मेजबानी की तारीफ करने पर, तो अब्दुल करीम इस बात पर भी मजबूर है कि कश्मीर में जितने बड़े पैमाने पर अमल तदखीन या सिगरेट नोशी का काम होता है, उतना कहीं नहीं होता। इस अमल को भी देखना होगा। नशियात का इस्तेमाल जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। नशे का इस्तेमाल जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। भारत का मैं चेक कर रहा था, एक मौके पर मैंने अपने दोस्त के मशवरे से इस मौजू पर कहीं खिताब करने की तैयारी कर रहा था। मैं जब उस पर मौजू को तैयार किया तो पता चला कि नॉर्थ इंडिया, और मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर भी नॉर्थ इंडिया ही में आएगा, या अगर मैं कुछ गलत होगा तो करेक्शन चाहता हूँ। नॉर्थ इंडिया का, भारत का नॉर्थ इंडिया का इलाका, तकरीबन 50% लोग नशियात का इस्तेमाल करते हैं। 50%, तकरीबन 27 करोड़ लोग बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीजों पर भी हमको ध्यान देना होगा, अपने मकसद को समझ कर कि हमको रब्बुल आलमीन ने दुनिया में क्यों भेजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में बयान फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान, इस रुए जमीन पर जितनी चीजें हैं सबको फना होना, कोई बचने वाला नहीं है। इस जमीन पर सबको फना होना, और जब हर चीज फना होने वाली है तो जाहिर सी बात है जो चीज जहां पर हम जाने वाले हैं वही हमारा असल मकसद और वही असल टारगेट है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اے میرے صحابہ، اے میرے چاہنے اور ماننے والوں، اے آئی لو محمد کے دعوے داروں، اے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر کے اپنے آپ کو نبی کے نام سے جوڑنے والے مسلمانوں، سنو اللہ کے رسول کیا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، جیسے ایک اجنبی رہتا ہے. اجنبی جگہ میں کوئی چلا جائے وہاں انسان کیسا رہتا ہے؟ آج ہم مانوس ہو گئے، اپنے علاقے سے مانوس ہو گئے، اپنے لوگوں میں مانوس ہو گئے، اپنی تہذیب و تمدن میں مانوس ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، دنیا میں ایسے نہیں رہنا ہے. دنیا میں آپ کو رہنا ہے ایک اجنبی کی طرح سے، ایک مسافر کی طرح سے. ایک مسافر سفر پر کیسے جاتا ہے؟ کم سے کم سامان ہو، کم سے کم کپڑے ہوں، کم سے کم تکلفات ہوں، تاکہ سفر کی منزل آسان ہو سکے. ایسے ہم کو دنیا میں ایسے رہنا ہے تاکہ ہماری آخرت کی منزل شاندار اور بہتر ہو سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. یعنی آخرت میں آپ وہی چیز پاؤ گے جو دنیا میں اپنے اعمال سے کر کے جاؤ گے. یہ دنیا ہماری عمل گاہ ہے، امتحان گاہ ہے، ایگزام گاہ ہے. آپ ایگزام میں جو پیپر میں لکھو گے آپ کو رزلٹ وہی ملے گا. ہم پیپر میں اگر توحید لکھ رہے ہیں، ہم پیپر میں اگر رسالت لکھ رہے ہیں، ہم پیپر میں اگر اللہ اس کے رسول کی محبت لکھ رہے ہیں تو آخرت میں انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کی محبت ملے گی. اور اگر دنیا میں ہم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے حقوق کے ساتھ پامالی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے اخلاق و کردار ان کی سیرت کے ساتھ فریب کاری کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے علاوہ ہمارا کوئی اور آئیڈیل ہے، ہم اور کسی اور کے خیالات کے پجاری ہیں، ہم کسی اور نظریے کے ماننے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. ہم دنیا میں جو بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا. نبی کے ماننے والے مسلم نوجوان مسلمان ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولیں ہمیں دنیا سے کیا لینا. کبھی ہم نے غور کیا یہ دنیا اصل نہیں ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں مولانا فلیٹ خریدے کہ نہیں خریدے، مولانا کتنی پراپرٹی ہو گئی، مولانا کر کیا رہے. کوئی یہ کیوں نہیں کرتا مولانا اب کی آخرت کی تیاری کیسے چل رہی ہے، اللہ رب العالمین کے جنت میں شاندار گھر ملے اس کی تیاری کیسے چل رہی ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اس کا دیدار نصیب ہو اس کی تیاری کیسے چل رہی ہے. اس کا سوال کرنے والا آج سماج میں نہیں ملے گا. دنیا میں لوگ کہیں گے یہ تو بیوقوف ہیں، یہ تو کم عقل لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہ لوگ یہیں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. کیوں؟ کیونکہ جنت کافروں کے لیے آخرت میں جو ہے جنت، کافروں کا دنیا جنت اور کافروں کا جہنم آخرت ہوگا. اور ہم مسلمانوں کو مومنوں کو جو دنیا میں ایسے رہتے ہیں جیسے ایک اجنبی رہتا ہو، ایسے رہتے ہیں جیسے ایک مسافر رہتا ہو، یا ایسے کماتے کھاتے ہیں جس سے وہ آخرت کی تیاری اور شاندار مستقبل کی محنت کرتے ہیں، فیوچر پلاننگ کرتے ہیں. آج فیوچر پلانر، بیسٹ فیوچر پلانر اسے مانا جاتا ہے جو اپنے کیریئر کو کہاں سے کہاں پہنچا دے. کوئی اڈانی سے امبانی بن جاتا ہے، کوئی امبانی سے اڈانی بن جاتا ہے، کوئی ایلن مسک بن جاتا ہے تو کوئی کچھ بن جاتا ہے. لیکن اصل فیوچر پلاننگ یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کیا پانے والے ہیں، اللہ کے سامنے کیا ہم کو ملنے والا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث جو ہے، اس حدیث کو ہم اور آپ اگر ذہن میں بیٹھا لیں کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے. تو ایک مومن مسلمان کبھی دنیا کے فریب میں آئے گا نہیں. میری ان باتوں کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ دنیا میں تجارت و کاروبار چھوڑ دیا جائے، دنیا میں انسان
ملنگ اور فقیر بن کر بیٹھ جائے، نہیں، بلکہ دنیا کا استعمال ہم کو اتنا ہی کرنا ہے جس کو کر کے انشاءاللہ ہماری اور آپ کی آخرت سنور سکتی۔ آپ کو صحابہ کے زمانے میں دنیا میں بڑے تاجر کی حیثیت سے بھی ملتے ہیں اور دنیا میں فقیر کی حیثیت سے بھی ملتے ہیں۔ ایک طرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہیں دوسری طرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بیلنس بنا کر رکھنا ہے۔ دنیا کے پیچھے ہم کو اس لیے نہیں دوڑنا بھاگنا ہے کہ ہم اسی میں مست اور مگن ہو جائیں، نہیں، بلکہ دنیا کو تلاش تو کرنا ہے، روزی روٹی کا انتظام تو کرنا ہے، لیکن ہم کو اپنے آخرت کو، اپنے جنت کے طلب کو بھولنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، غالباً یہ میری آخری حدیث ہوگی، اس سے پہلے سوچ رہا تھا 2-3 علماء کے قول بھی نقل کر دوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کسی کافر کو ایک پانی کا بوند بھی نہیں ملتا۔ اندازہ کریں، اندازہ کریں۔ اللہ کے نبی دوسری جگہ کہتے ہیں اذا فی الدنیا یحبک اللہ، کہ دنیا میں زہد اختیار کرو، یعنی دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی دنیا کو بامقصد بنانا اور دنیا کو بامقصد نہ بنا کر کے، بلکہ دنیا کو اس انداز میں رکھنا ہے کہ اس سے ہماری آخرت کی تیاری ہو سکے اور فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ کی محبت ملے گی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الموت، اللہ کا بھی حدیث ہے دنیا مزرعۃ الاخرہ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من جعل الدنیا اکبر ہمہ فقد خسر نفسہ، جس نے دنیا کو سب کچھ مان لیا اور اس کا مقصد ٹارگٹ دنیا ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دنیا وسیلۃ ولیس الغایہ، یہ دنیا وسیلہ ہے، یعنی کہیں پہنچنے کا ذریعہ، یعنی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ مقصد اور ٹارگٹ نہیں ہے۔ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا تؤخذ للآخرہ ولا تقدم علیہا، کہ دنیا کو آخرت کے لیے حاصل کیا جائے، اس پر مقدم نہ بنایا جائے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور ملت کی ماں اور بہنوں، اس میں جتنی بات بیان کی گئی ہے، رب سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو دنیا کو ایک مقصد کے تحت استعمال کرنے کا ذریعہ بنائے، اور دنیا کو ہمیں ٹارگٹ نہ دے، بلکہ دنیا میں ہم اس انداز سے رہیں کہ تاکہ ہماری اور آپ کی آخرت سنور سکے، بہتر ہو سکے۔ ہم دنیا کو دارالعمل سمجھیں، دنیا کو اصل گھر نہ سمجھیں۔ اصل گھر رب العالمین کے ہاں جنت ہے انشاءاللہ، اس کی فکر اور اس کے لیے محنت ہو۔ رب سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم میں سے جو پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو تکلیف اور پریشانی میں ان کی تکلیف اور پریشانی کو اللہ دور کر دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن